اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک پہلو تو اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، جیسا کہ ماقبل میں ہم نے حدیث شریف کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے اندر ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا ہے، اور دوسرا پہلو اس کے اندر ہے بندے کی دعا، عاجزی، تذلل۔ تو پہلے غیبت کا بیان تھا کہ بندہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کہاں ہے، صرف ابھی بعید ہے، یعنی کہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر اب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جاؤں، تو اب وہ جذبے میں آ کر یوں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سامنے حاضر ہیں۔ تو یہ اس کا محبت اور عقیدت میں جذبہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اب وہ یہ تصور کرنے لگ گیا تھا کہ اللہ کو جیسے بندہ دیکھ رہا ہو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبدو، یہ عبادت لفظ ہوتا ہے نا، اس سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ نعبدو عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کے معنی ہے کسی کے سامنے شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنی عاجزی، انکساری ظاہر کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا، تعاون طلب کرنا۔ تو جو رب اتنی خصوصیات کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اب ان تمام تر خصوصیات کے باوجود ایک عقل سلیم اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ اب عبادت بھی اسی کی جائے جو اصل خالق حقیقی ہے، اور جو اصل معبود حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، تو لائق مسجود، لائق عبادت ظاہر سی بات ہے اب وہی ہوگی۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب جب جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس سے اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدد بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ اب اس آیت میں ایک تو پیر، ولی، قبر، تعزیہ، یہ ان رسومات، ان چیزوں کی طرف جو لوگ متوجہ ہیں،
ادھر جا کر ناجائز جو نظر و نیاز منتیں مانتے ہیں اور ادھر جا کر سجدے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی بھی نفی فرما دی کہ اصل عبادت کے لائق وہ نہیں، اصل عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ باقی اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت، یہ اتنی ترجمے کے اندر اس آیت کے اندر پختگی والا معنی کیوں آ رہا ہے؟ تو عربی کا ایک اصول ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ مفعول بعد میں ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پر ایاک کا یہ جو حرف کھڑا ہے، ضمیر ہے، اس کو جو شروع میں ذکر کیا ہے تو عربی کا قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس چیز کا حق بعد میں ہو اس کو پہلے ذکر کیا جائے تو وہ معنی میں حصر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایاک کے حرف کو پہلے ذکر کیا ہے، آنا تو بعد میں چاہیے تھا نعبد ایاک، لیکن معنی میں پختگی حصر پیدا کرنے کے لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اب ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اب سجدے اگر کرنے ہیں، اگر شکرانہ ادا کرنا ہے، اگر اپنی عاجزی انکساری ظاہر کرنی ہے، اپنے دکھ درد بیان کرنے ہیں، تو وہ ہم اللہ کی چوکھٹ پر ہی بیان کریں گے، اور یہ تمام شکرانے والے افعال ارکان تمام یہ ادا کریں گے تو ایک ہی چوکھٹ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کے در پر ہم بیٹھ کر اپنی عاجزی انکساری تذلل کا اظہار کر رہے ہیں، تو اب یہ یقینی بات ہے کہ ہماری مدد بھی وہی کریں گے۔ تو اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ باقی اس میں یہ جو بھی شرکیہ افعال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی واضح طور پر نفی فرما دی کہ یہ جو کام ہے نا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ قبروں پر جانا، قبروں پر جائیں لیکن شرعی طریقے سے، وہاں جا کر سجدے کرنا نہ شروع کر دیں، پیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، تعزیہ کو وہ درجہ نہیں دینا جو عبادت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح مزار وغیرہ پر جا کر سجدے دینا، تو اس میں جو شکرانے کی ہم جس طریقے سے ہم شکرانہ اللہ رب العزت کا ادا کرتے ہیں، تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کریں، اور نظر و نیاز منتیں جو ماننی ہیں جائز طریقے سے مانیں، اللہ کے نام کی مانیں، غیر اللہ کے نام پر وہ افعال نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے اور سیدھی راہ عطا فرمائے۔ آگے اسی کا بیان ہے کہ یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اسی کا آگے ذکر ہے، انشاءاللہ پھر وہ کل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔